افلاطون ایک یونانی فلسفی تھا اور مغربی فلسفہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ بااثر شخصیات میں سے ایک تھا۔ وہ سقراط کا شاگرد اور ارسطو کا استاد تھا۔ افلاطون کے فلسفانہ نظریات اور تحریروں نے فکر کے مختلف شعبوں پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں، جن میں اخلاقیات، سیاست اور عملیات شامل ہیں۔ افلاطون کے سب سے مشہور تصورات میں سے ایک تھیوری آف فارم ہے۔ اس کا خیال تھا کہ طبی دنیا میں مثالی شکلوں کی اعلیٰ حقیقت کا محض ایک عکس ہے۔ مثال کے طور پر ایک جسمانی کرسی کی مثالی شکل کی صرف ایک نامکمل نقل ہے۔ اپنی تصنیف ریپبلک میں افلاطون نے غار کی تمثیل پیش کی ہے، جو جہالت سے روشن خیالی تک کے سفر کی علامت ہے۔ غار میں قیدی اس وقت تک حقیقت کے سائے کو غلط سمجھتے ہیں جب تک کہ وہ بیرونی دنیا اور سچائی کو دریافت نہ کر لیں۔ افلاطون کی روح کا نظریہ بتاتا ہے کہ یہ تین حصوں پر مشتمل ہے: وجہ، روح اور بھوک۔ یہ حصے فلسفی، جنگجو اور اس کی مثالی شہرت ریاست میں کارکن سے مطابقت رکھتے ہیں۔ افلاطون نے فلسفی بادشاہوں کے زیر اقتدار ایک انصاف پسند معاشرے کا تصور کیا، جنہوں نے زندگی بھر تعلیم اور غور و فکر کے ذریعے حکمت اور علم حاصل کیا۔ سب سے بڑی دولت تھوڑے سے مطمئن رہنا ہے۔ جہالت تمام برائیوں کی جڑ اور جڑ ہے۔ آپ ایک سال کی گفتگو کے مقابلے میں ایک گھنٹے کے کھیل میں کسی شخص کے بارے میں مزید دریافت کر سکتے ہیں۔ ہم اندھیرے سے ڈرنے والے بچے کو آسانی سے معاف کر سکتے ہیں۔ زندگی کا اصل علمیہ تب ہوتا ہے جب مرد روشنی سے ڈرتے ہیں۔ فلسفہ اعلیٰ ترین موسیقی ہے۔ جمہوریت حکومت کی ایک دلکش شکل ہے جس میں تنوع اور انتشار سے بھرا ہوا ہے اور مساوی غیر مساوی افراد کو ایک طرح کی مساوات فراہم کرتا ہے۔ خیالات ہی تمام چیزوں کا ماخذ ہیں۔ خالی برتن سب سے زیادہ اونچی آواز نکالتا ہے، اس لیے جن کے پاس عقل کم ہے وہ سب سے بڑے بڑبڑانے والے ہوتے ہیں۔ تعلیم جس سمت سے انسان شروع کرتی ہے وہ اس کے مستقبل کا تعین کرے گی۔ افلاطون کے خیالات اخلاقیات، سیاست اور حقیقت کی نوعیت پر عصری مباحث میں متعلقہ رہتے ہیں۔ انصاف کی اس تلاش، تعلیم کا کردار اور سچائی کی تلاش ایسے موضوعات ہیں جو گونجتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر غار کی تمثیل جدید دنیا میں میڈیا اور تاثرات کی اثر و رسوخ پر غور کرنے کا اشارہ دیتی ہے۔ مزید برآں تنقیدی سوچ اور علم کے حصول پر ان کا زور آج کے معاشرے میں ضروری ہے۔ آخر میں افلاطون کے فلسفانہ بصیرت اسکالرز، مفکرین اور افراد کو وجود علم اور انسانی حالت کے بارے میں گہرائی سے سمجھنے کی ترغیب دیتی رہتی ہے۔ اس کے کام میں ہم مفروضوں پر سوال کرنے، حکمت تلاش کرنے اور حقیقت کی نوعیت پر غور کرنے کا چیلنج دیتے ہیں۔ پہلی اور سب سے بڑی فتح اپنے آپ کو فتح کرنا ہے۔ جو علم مجبوری میں حاصل کیا جاتا ہے وہ ذہن پر کوئی گرفت نہیں رکھتا۔ آدمی کا پیمانہ یہ ہے کہ وہ طاقت کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ جرأت یہ جاننا ہے کہ کسی چیز سے ڈرنا نہیں ہے۔ محبت کے لمس سے ہر کوئی شاعر بن جاتا ہے۔ انصاف کا مطلب اپنے کام کو ذہن میں رکھنا اور دوسرے مردوں کے مسائل میں مداخلت نہ کرنا۔ سب سے بڑی دولت تھوڑے سے مطمئن رہنا ہے۔